کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وتواصوا بالحق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے، لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ امنگ آل دی مسلمس اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں. اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وتواصوا بالحق or not. بھائی کا سوال ہے کہ جو سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق، اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے، ان کا مطلب ہے اصلاح. دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا. دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے، غیر مسلم میں بھی بات کرنا، مسلم میں بھی بات کرنا. لیکن اگر ہم ایک اسپیسیفک خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت، اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح معنی مرمت کرنا، اس کو سدھارنا. تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وتواصوا بالحق میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے. میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں؟ اصلاح بھی کر رہا ہوں، دعویٰ بھی کر رہا ہوں. غیر مسلم میں تو دعویٰ کر رہا ہوں، اکثر مسلمان ہیں اصلاح کر رہا ہوں. کل صبح انشاءاللہ ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے، وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں. تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. اصلاح بھی، مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، اور غیر مسلم میں بھی. لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے. تو ایک دم سیف ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زندگی ہے، آخرت کے لیے امتحان ہے. تو اس امتحان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں.